بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ہمارا آج کا موضوع ہے خطبہ حجۃ الوداع۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری مشہور و معروف خطبہ تاریخ اسلام میں خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ یہ خطبہ اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ جب بطحا کے تنگ و تاریک غار سے طلوع ہونے والے آفتاب رسالت نے ظلمت کدہ عالم کے گوشے گوشے کو روشن کر دیا تو اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آیا اور حاکمیت الہیہ کا بول بالا ہو گیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کی ایک ایسی جماعت تیار ہو گئی جو دین حنیف کو پورے عالم میں پہنچانے کا فریضہ بحسن و خوبی سر انجام دے سکتی تھی۔ خاتم المرسلین احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اب امت مسلمہ کے لیے شریعت، اخلاق اور اسلام کے بنیادی اصولوں کا مجمع عام میں اعلان کر دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے حج سے بہتر کوئی اجتماع ممکن نہ تھا۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اس سال یعنی 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کی سعادت حاصل فرمائیں گے۔ یہ اعلان سنتے ہی ہم رکابی کے لیے تقریباً 1.25 لاکھ مسلمان جمع ہو گئے۔ چونکہ یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پہلا اور آخری حج تھا، اسی نسبت سے حجۃ الوداع کے نام سے موسوم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ سے اپنے اس مقدس سفر کا آغاز فرمایا اور تمام ازواج مطہرات کو ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ ذوالحلیفہ جو مدینہ کا میقات ہے میں رات گزاری، صبح غسل فرمایا، احرام باندھا، 2 رکعت نماز ادا کی، پھر قصوہ پر سوار ہوئے، یہیں سے لبیک اللہم لبیک کا ترانہ بلند کیا۔ جب یہ مقدس قافلہ احرام کے ساتھ مکہ کی سمت چل پڑا تو راستے میں ہر قبیلے کے لوگ ہم رکاب ہوتے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں داخل ہوئے اور جب کعبۃ اللہ پر نظر پڑی تو فرمایا، اے اللہ، اس گھر کو اور زیادہ عزت و شرف عطا کر۔ میدان عرفات میں 1,24,000 مسلمانوں کا اجتماع تھا، جن کے قلوب صافی سے توحید اور عشق الہی کے چشمے پھوٹ پھوٹ کر نکل رہے تھے۔ تکبیر، تہلیل، تمجید و تقدیس سے فضا معطر تھی۔ جب سورج ڈھلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناقہ پر تشریف فرما ہوئے اور وہ مشہور تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا جو تمام اسلامی تعلیمات کا نچوڑ اور حقوق و فرائض کا ابدی و عالمی منشور اعظم ہے۔ یہ خطبہ مسلمانان عالم کے لیے ابدی آئین اور ابدی پیغام کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ خطبہ آج بھی اسی اہمیت کا حامل ہے جتنا 1400 سال قبل تھا۔ غرض یہ کہ خطبہ حجۃ الوداع سمندر کو کوزے میں سمو دینے کے مترادف ہے۔ امام الانبیاء، خاتم المرسلین، حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگو میری بات غور سے سنو، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ اس سال کے بعد بھی میں کبھی اس موقع پر تمہارے درمیان ہوں گا۔ خطبہ حجۃ الوداع کو درج ذیل عنوانات کے تحت احاطہ تحریر میں لایا جا سکتا ہے: معاشرتی احکامات، معاشی اصلاحات، سیاست سے متعلق ہدایات اور دین سے متعلق ہدایات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار، زمانہ جاہلیت کی تمام رسومات میرے قدموں کے نیچے رون دی گئی ہیں، زمانہ جاہلیت کے تمام خون معاف ہیں، اور سب سے پہلے ربیعہ بن حارث ابن عبد المطلب کے خون کا قصاص موقوف کیا جاتا ہے۔ سب لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ لوگوں،
بے شک تمہارا رب ایک ہے اور بے شک تمہارا باپ ایک ہے۔ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر، سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فوقیت نہیں مگر تقوی کے سبب۔ عورت کے حقوق۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، ان کے معاملے میں اللہ کا لحاظ رکھو کہ تم نے انہیں اللہ کے نام پر حاصل کیا ہے اور اسی کے نام پر وہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں۔ اے لوگو، تمہاری عورتوں پر تمہارے کچھ حقوق ہیں، اسی طرح تم پر بھی ان کے حقوق ہیں۔ عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال اجازت کے بغیر کسی کو دے، اور عورت کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ کوئی کام کھلی بے حیائی کا کرے۔ غلاموں کے حقوق۔ غلاموں کا خیال رکھو، تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، تم جو کچھ خود کھاؤ انہیں بھی کھلاؤ، اور جو خود پہنو وہی انہیں بھی پہناؤ۔ دور جاہلیت کا سب کچھ میں نے اپنے پیروں تلے رون دیا ہے۔ جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ لوگو، تمہارا خون، مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ایسی ہی محترم ہیں جیسا کہ تمہارے لیے آج کا دن، یہ شہر اور یہ حرمت والا مہینہ محترم ہے۔ تم سب اللہ کے آگے جاؤ گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس فرمائے گا۔ معاشی اصلاحات۔ سود کی حرمت۔ دور جاہلیت کا سود معاف ہے۔ پہلا سود جسے میں چھوڑتا ہوں عباس بن عبد المطلب کے خاندان کا سود ہے، اب سود ختم ہو گیا۔ وراثت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو، اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، اب کوئی کسی وارث کے حق کے لیے وصیت نہ کرے۔ جو کوئی اپنا نسب بدلے گا یا کوئی غلام اپنے آقا کے مقابلے میں کسی اور کو اپنا آقا ظاہر کرے گا، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ قرض کی ادائیگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرض ادا کیا جائے، امانت واپس کی جائے۔ کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے جس پر اس کا بھائی راضی ہو اور وہ خوشی خوشی دے۔ عاریتاً لی ہوئی چیز واپس کرنی چاہیے، تحفے کا بدلہ دینا چاہیے، اور جو کسی کا ضامن ہو وہ تاوان ادا کرے۔ سیاست سے متعلق ہدایات۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی ناک کٹا اور سیاہ فام حبشی غلام بھی تمہارا امیر بنا دیا جائے اور وہ کتاب اللہ کے مطابق تمہاری قیادت کرے تو تم پر اس کی اطاعت لازم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور تمہارے بعد کوئی اور نئی امت نہیں ہے۔ میں تم میں ایک نعمت چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ نعمت اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ لوگو، مذہب میں غلو اور مبالغے سے بچو، کیونکہ تم سے پہلی بہت سی قومیں مذہب میں غلو کرنے کے سبب برباد ہو گئیں۔ لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز ادا کرو، مہینے بھر کے روزے رکھو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ خوش دلی سے دیتے رہو، اپنے رب کے گھر کا حج کرو اور اپنے اولو الامر کی اطاعت کرو تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تکمیل دین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجۃ الوداع کے موقع پر تکمیل دین کے بارے میں سورۃ المائدہ کی آیات نازل فرمائی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آج تمہارا دین مکمل ہو گیا، میں نے اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دیں اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار، جو لوگ یہاں موجود ہیں
وہ میری بات ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ جن کو میرا پیغام پہنچے گا وہ ان لوگوں سے زیادہ اسے محفوظ رکھنے والے ہوں گے جو اس وقت سننے والے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبے کے آخر میں ارشاد فرمایا، تم لوگوں سے میرے متعلق پوچھا جائے گا، بتاؤ تم میرے بارے میں کیا جواب دو گے؟ حاضرین نے یک زبان ہو کر عرض کیا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت دین پہنچا دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق رسالت ادا فرمایا اور ہماری خیرخواہی فرمائی۔ یہ جواب سن کر پیارے آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت آسمان کی جانب اٹھائی اور لوگوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ خاتم الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مندرجہ بالا خطبہ حجۃ الوداع میں احترام انسانیت اور حقوق و فرائض کا جو فلسفہ پیش کیا ہے، اس پر سختی سے عمل درآمد کر کے ہی نہ صرف مسلمانان عالم بلکہ پوری دنیا مثالی اور پرامن معاشرے کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ میں تمہارے درمیان دین و ہدایت چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ بدقسمتی سے آج ہم نے قرآن و سنت سے دوری اختیار کی ہوئی ہے۔ اگر ہم اپنی موجودہ پستی و زوال کے اسباب پر غور کریں اور سوچیں کہ آج اہل ایمان ہی ترقی کی دوڑ میں پیچھے کیوں ہیں، کیا وجہ ہے کہ ماضی کے مسلمان فاتح حکمران اور ان کی عظمت کی داستانیں ماضی کا حصہ بن گئیں؟ کیا وجہ ہے کہ ماضی کے مسلم سائنسدان اور اسکالرز ہر شعبے میں ترقی کے مدارج طے کرتے چلے گئے اور موجد بن کر نام روشن کرتے رہے؟ دراصل قرون اولیٰ کے مسلمانوں کا عروج قرآن و سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کے باعث تھا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم آج بھی قرآن و سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھام لیں۔ آئیے اب ہم عہد کریں کہ ہم قرآن اور اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر حال کو ماضی سے بہتر اور مستقبل کو حال سے بہتر بنائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ العزیز اپنے اگلے لیکچر میں